میاں صاحب ہم نے ایک خبر آپ کی میں دیکھ رہا تھا، تربیلا ڈیم میں $637 بلین کی ایک رپورٹ کیا ہے، اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، مگر میں زیادہ جو میرا سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں ڈسکشن کا، کیونکہ ہم نے میاں صاحب یہی دیکھا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کوئلے کے جو بہت بڑی ہماری مائنز ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ہم غریبوں کو تو جو وہاں سے کوئلہ نکالتے ہیں اگر بہت زیادہ خوش نصیب ہوں تو ٹی بی شی بی پہ بچ جاتے ہیں، ورنہ اگر دب نہ جائیں۔ تو یہ جو دولت کے مقبرے ہیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ رپورٹ کہاں سے آئی ہے، اور یہ دولت کے مقبرے اگر کھل جاتے ہیں تو ان کی قبر کشائی ہو جاتی ہے، تو یہ اب ٹھیکیداروں کو ملیں گے یا کوئی غریب آدمی کا بھی بندوبست ہوگا میاں صاحب؟ ویسے آج تک تو ہوا نہیں اور آئندہ ہوتا نظر بھی مجھے تو نہیں آتا، ممکن ہے میں غلط ہوں اور اللہ کرے میں غلط ہوں۔ میاں صاحب رپورٹ کیا ہے؟ قائد صاحب یہ دولت کے مقبرے نہیں ہیں، یہ بالکل پروف ہے اور یہ ثابت شدہ جو ہے وہ ذخائر ہیں، لیکن اس کو نکالنا، اس کو یوٹیلائز کرنا یہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت اگر کرے تو پاکستان جو ہے وہ کئی ٹریلین کی اکانومی بن سکتا ہے۔ یہ جو سٹوری ہے تربیلا ڈیم میں جو کے اندر جو سونے کی، ویسے تو تبت سے لے کر کوٹری تک جو ہے وہ دریائے سندھ پہ سونا ہی سونا ہے، لیکن جو تربیلا ڈیم کے اندر جو سونے کی سٹوری ہے وہ ایک کراچی سے آئی تھی، اور اس میں ایئر کراچی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ سٹوری جو ہے وہ اس کا آغاز کیا، لیکن انہوں نے مکمل سٹوری نہیں بتائی۔ میں نے مکمل سٹوری جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کی ہے اور مکمل سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ $636 ارب کا جو سونا تربیلا ڈیم کے اندر ہے وہ کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں آیا، کیسے آیا اور کہاں پر ہے، کیا ہم نکال سکتے ہیں، یہ تمام تر میں نے جو ہے تفصیل جو ہے وہ سامنے آپ کے رکھوں گا۔ سر اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے تو تربیلا ڈیم میں 49,449 ٹن سونا اس وقت موجود ہے، جو ریفائن سونا ہے، جس کو نکال کر آپ کو پروسیس اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں تربیلا ڈیم میں کتنی سلٹ ہے، وابڈا سے میں نے معلوم کیا، ان کے ذرائع سے میں نے معلوم کیا، انہوں نے بتایا کہ 40 لاکھ ایکڑ فٹ جو ہے وہ سلٹ تربیلا ڈیم میں بھر چکی ہے، کیونکہ تربیلا ڈیم جب بنا تھا 1976 میں، اس وقت اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ 96 لاکھ ایکڑ فٹ تھی، اب اس کی کیپیسٹی 57 لاکھ ایکڑ فٹ ہے۔ 33 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ناقابل استعمال ہو چکا ہے، یعنی اس میں سلٹ بڑھ چکی ہے۔ اس میں سلٹ جو ہے اس میں بجری ہے، ریت ہے، سونا ہے، مٹی ہے اور درخت ہے۔ اس میں سونے کی مقدار جو ہے وہ تبت سے لے کر تھاکوٹ تک جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تھاکوٹ سے لے کر جو تربیلا تک مٹی کی مقدار زیادہ ہے، اس لیے جو سونا آپ اس کا اندازہ لگایا جائے تو میں نے یہ بھی معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 2016 میں بھی اس کی سٹڈی ہوئی تھی، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر سونا ہے اور موجود ہے، غیر ملکی کمپنی نے یہ سٹڈی کی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں تربیلا ڈیم دے دیں تو ہم اس میں سے اس کو ڈیسلٹ کر دیتے ہیں، جو کچھ اس میں سے نکلے گا وہ ہمارا، وہ ہم نے اس کو نہیں مانا تھا۔ میاں صاحب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پروون ایکسپینسو ارتھ بھی ہے، اس کی ٹیکنالوجی اگر آج ہم لے کے آئیں تو 10-15 سال لگیں گے، وہ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے ابھی، کیونکہ میں نے کل ایک سٹوری دیکھ رہا تھا کہ جب وہاں پہ فیکٹریاں لگانی شروع کی انہوں نے ٹیکنالوجی کی ایکسپینسو ارتھ نکالنے کے لیے، تو چائنا نے کیا کیا کہ چائنا نے ایکسپینسو ارتھ وہ جو مہنگی معدنیات تھی اس کی قیمت نیچے کر دی، وہ فیکٹریاں بند ہو گئی خیر سے وہاں پہ۔ اس وقت امریکہ کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ تو مارکیٹ اکانومی پہ چلتا ہے، یہاں پہ مارکیٹ اکانومی کو جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی نے اپنے گھوڑوں کے نیچے دیا ہوا ہے، پنجابی میں اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ سوال یہ ہے کہ ڈو وی ہیو دی ٹیکنالوجی، کیونکہ آج تک جو ہوا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا، جو ریکوڈک کا معاملہ تھا وہ اس کی ڈیل تو چلو انہوں نے غلط ختم کی، ٹھیک ختم کی اس وقت کے سپریم کورٹ کے جو ہمارے چیف جسٹس تھے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نے اس ایک ریکوڈک سے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 1 ٹریلین کا ہے، کوئی 1.5 ٹریلین کا ہے، کوئی 800 بلین کا کہتا تھا، اس سے تو اگر آپ تک ہم نکال لیتے پچھلے 10-15 سالوں میں تو جو آپ بات کریں آپ کے منہ میں گھی شکر کہ ہمارا قرضہ بھی اتر جاتا اور کھیل ختم بھی ہو جاتا۔ ڈو وی ہیو دی ٹیکنالوجی، اینڈ ایون اف وی ہیو دی ٹیکنالوجی تو اس کا بھی ہم ٹینڈر فلوٹ کریں گے، جیسے PIE آج بیچی ہے، MCB ہم نے بیچا ہے، یا MCB ہم نے بیچا جس کے بارے میں رپورٹ ہوا بڑے اخباروں میں کہ جتنے پیسوں کا بیچا تھا اس سے زیادہ کا فرنیچر اندر پڑا ہوا تھا۔ تو I hope that will not be repeat of that۔ تو پہلی بات do we have the technology، کیا ریاست خود کرے گی یا ٹینڈر فلوٹ کر کے ٹھیکے ہوں گے اور ٹھیکیدار موج کریں گے، ہم وہی مہنگا پیٹرول، مہنگی بجلی، مہنگی زندگی یا کیا سلسلہ ہوگا میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، دیکھیں جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے، امریکہ کے پاس شیل گیس، شیل آئل کی ٹیکنالوجی موجود ہے، پاکستان کے اندر 450 ارب کیوبک فٹ گیس کے جو شیل گیس کے ذخائر موجود ہیں،
وہ امریکہ میں نکل رہی ہے، یہاں بھی نکل سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر نکل، کوبالٹ اور تانبا اور لیتھیم جو ہے اس کی ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس موجود ہے، وہ یہاں پر آ کر جو ہے جو منرلز ہیں وہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ چائنا کے پاس بھی موجود ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو باقاعدہ طور پر ریفائنڈ جو ہے وہ یہاں سے پروڈکٹ وہاں باہر لے جانے کی باقیوں کو اجازت ہوگی، اور پاکستان یہ انشور کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ پلانٹ لگیں گے۔ قائد صاحب، پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات پر جو ہے وہ اس میں سمندر کے اندر جو وہاں پر جو ہے جو سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے وہ 300 ارب ڈالر کی ہے۔ وہاں پر جو بلو اکانومی کا آج وزیر خزانہ نے جو بات کی ہے وہ 100 ارب ڈالر کی ہے، اس کا ہم 100 ارب ڈالر جو ہے کما سکتے ہیں۔ 450 ارب ڈالر ہم غیر قانونی سگریٹ کی روک تھام کر کے کما سکتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ 1200 ارب ڈالر کا ہم اگر اپنا ٹیکس جو ہے وہ بہتر کر لیں تو وہ ہمیں اس میں ٹیکس میں شامل ہو سکتا ہے۔ 30,000 ارب روپے کا ٹیکس پاکستان میں اکٹھا ہو سکتا ہے۔ قائد صاحب، اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 3600 ارب روپے کی جو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی تھی وہ پاور سیکٹر کی جو وہ ٹاسک فورس تھی اس کی کوششوں سے وہ بچا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا حکومت اگر بہتر انداز سے چلے تو یہ سارا اکانومی میں ایڈ ہو سکتے ہیں، اور پاکستان آج میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف 1 مہینے 2 مہینے میں 1 ٹریلین اکانومی بن سکتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں میاں صاحب، بالکل میں آپ سے کسی بات میں کہتا ہوں اگر ان سونے کے مقبرہ ہائے جات کو ہم نہ بھی کھولیں، ہم صرف ان کی اشرافیہ کی مراد ختم کر دیں، یہ 22-25 یا 18 بلین ڈالر کی یہ کرتی جو رپورٹ ہے UNDP کی، یہ ہی ہم واپس لے لیں تو میرے خیال میں ہم تکلیف بھی نہیں دینی پڑے گی ان سونے کے ذخائر کو، آرام سے اندر بیٹھے رہیں وہ، اور ہم 18 سے 22 بلین ڈالر اگر عوام کی ویلفیئر پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، ایجوکیشن پہ خرچ، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 1300 ارب روپے میں یونیورسل ہیلتھ کوریج ہو سکتی ہے، یعنی 1300 ارب روپیہ اگر ہم عوام کی صحت پہ خرچ کریں، آپ میرے سمیت 250 ملین لوگوں کو ایک ایسپرو کی گولی بھی خریدنی نہیں پڑے گی، ایک ایسپرین نہیں خریدنی پڑے گی، اور ہو جائے گا۔ مگر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 12.23 ٹریلین 1.23 ٹریلین روپیز بینکوں سے، کمرشل بینکوں سے، بڑے یعنی مجھے بتا دیجیے گا کہ اس کا انٹرسٹ کیا تھا، وہ لے کے ہم نے ان لوگوں کی جولی میں ڈال دیے جو ہمارے گھروں میں اندھیرے اور ایک لمبا سا بجلی کا بل بھیجتے ہیں۔ This has been our past and very sad history۔ سر اسی لیے آئین میں ترمیم ہو رہی ہے قائد صاحب، جو آئین میں ترمیم ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ ترمیم ہوگی، وہ صوبوں کے پاس جو آپ بات کر رہے ہیں، لوگ عوام کی صحت کی بات کر رہے ہیں، صوبے تو نہیں کر رہے، جو تعلیم کی بات کر رہے ہیں صوبے تو نہیں کر رہے۔ اب یہ سارے اختیارات جو ہیں جب عوام وفاق کے پاس آئیں گے تو وفاق کرے گا۔ میرا ایک سوال ہے، مجھے ایک خبر دیں، آپ کی خبر تھی میرے پاس، یہ کتنی ٹیکس چوری بتائی جا رہی ہے جو ہماری اشرافیہ مبینہ طور پر کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دی FPR؟ قائد صاحب، 1200 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہے جو ہماری اشرافیہ کرتی ہے، 555 ارب روپے تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 1200 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے، 14,000 ارب روپے کا ہمارا ہدف ہے جس میں 1200 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اب اس میں شامل کر لیا جائے تو کہاں تک معاملہ جاتا ہے قائد صاحب؟ اب اس کی ٹیکس چوری کون روکے گا؟